ڈائیابیٹک نیفروپیتھی یہ گردے کی خرابی ہے جو شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہے۔ اس کی کاز نیفروپیتھی کی کاز ڈائیابٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ شوگر۔ دو کاز ہیں اس کی، دو وجوہات ہیں۔ لمبے عرصے تک ہائی بلڈ شوگر رہے تو گردے کے اندر بلڈ ویسل کلسٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، خون کی نالیاں ڈیمیج ہوتی ہیں اور پھر گردے کی فلٹر کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ گردہ بلڈ کو اچھی طرح سے فلٹر نہیں کر پاتا اور بلڈ ویسٹ جو خون کے راستے، بلڈ ویسٹ جو خون میں سے یورین میں آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی اور بلڈ ویسٹ بلڈ کے اندر ہی اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، نتیجتاً بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے اور گردے پر اور زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیفروپیتھی یعنی گردے کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کی سمٹمز میں ہائی بلڈ پریشر ہے، پیشاب کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے تو پیشاب کے اندر پروٹین خارج ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، سویلنگ پاؤں پر، ٹخنوں پر، ہاتھوں پر اور آنکھوں پر آتی ہے۔ پھر مائنڈ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، کنسنٹریشن میں ڈیفیکلٹی آتی ہے اور سانس کی خرابی ہوتی ہے، سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، نوزیا متلی ہوتی ہے اور وامٹنگ ہوتی ہے، جسم پر خارش ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ مٹیلک ہو جاتا ہے، مریض تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ اور جب گردے کی خرابی جو ہے وہ سٹیج 4 میں اور سٹیج 5 میں جب انٹر ہو جاتی ہے تو پھر یورین جو ہے وہ بلیک کلر کا آنے لگتا ہے۔ بلیک کلر کا یورین کیوں آتا ہے؟ کہ یورین کے اندر بلڈ آتا ہے اور بلڈ کی وجہ سے یورین کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے۔ ڈائیابیٹک نیفروپیتھی کی کمپلیکیشنز، ان میں جو پہلی کمپلیکیشن آتی ہے وہ فلوئڈ ریٹینشن ہے۔ باڈی کے اندر پانی جمع ہوتا رہتا ہے، چونکہ گردہ کام پورا نہیں کرتا، فلٹریشن پوری نہیں ہو پاتی، پانی جسم سے خارج نہیں ہوتا اور بلڈ فلٹر نہیں ہو رہا، فلوئڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سویلنگ آ جاتی ہے۔ سویلنگ کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں پر نظر آتی ہے، ہاتھوں پہ نظر آتی ہے اور آنکھوں پہ نظر آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور فلوئڈ ریٹینشن کی وجہ سے پلمنری ایڈیما ہوتا ہے۔ پلمنری ایڈیما پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہائپر کیلیمیا یعنی بلڈ کے اندر پوٹاشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یعنی خون کی نالیوں اور دل کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اینیمیا ہوتا ہے یعنی خون کی کمی ہوتی ہے، ایچ بی لیول یعنی ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے۔ واٹر ریٹینشن اور سویلنگ کی وجہ سے فٹ سورز ہوتے ہیں، پاؤں پر زخم بن جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ ارکٹائل ڈس فنکشن یعنی سیکشول ڈس فنکشن، سیکشول ویکنیس آ جاتی ہے۔ ڈائریا ہوتا ہے، لوز موشن آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹس کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، فاسفورس وغیرہ یہ جو سالٹ ہیں یہ بلڈ کے اندر ان کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا۔ تو یہ جو ڈائیابیٹک نیفروپیتھی ہے یہ شوگر کے مریضوں میں تقریباً
30% مریضوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور گردے کی خرابی جو ہے اس کی سٹیجز اگر دیکھیں تو وہ 5 ہیں۔ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے گردے کا فنکشن ٹیسٹ، GFR کہتے ہیں اسے۔ تو GFR ایسٹیمیشن سے گردے کا فنکشن جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، جسے گلومیرولر فلٹریشن ریٹ یعنی GFR کہا جاتا ہے۔ نارمل GFR جو ہے وہ 125 سے 120 تک ہوتا ہے۔ اگر یہ لیول کم ہو جائے، ریٹ کم ہو جائے، 100 تک آ جائے اور 100 سے بھی کم ہو جائے، 100 سے 90 تک جب یہ ریٹ آ جاتا ہے GFR کا، تو یہ گردے کی خرابی کی پہلی سٹیج ہوتی ہے۔ دوسری سٹیج میں GFR جو ہے وہ 89 سے 60 تک ہوتا ہے۔ تیسری سٹیج میں GFR 59 سے 30 تک ہوتا ہے، اور سٹیج 4 چوتھی سٹیج جو ہے یہ خطرناک سٹیج ہوتی ہے، یہ ڈینجرس سچویشن ہے۔ اس میں GFR 29 سے 15 تک ہوتا ہے، اور اس سے اگلی سٹیج اینڈ سٹیج ہے جسے سٹیج 5 کہا جاتا ہے۔ اس میں GFR جو ہے وہ 15 سے یعنی 15 سے بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ کڈنی فیلئر ہے۔ یہاں پر ڈائلسس کیا جاتا ہے یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں کڈنی فیلئر کی، ڈائبٹک نیفروپیتھی کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہترین میڈیسن موجود ہیں، جس میں شوگر کا، ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں گردے کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ جس میں میڈیسن کی بات کریں تو پہلے میڈیسن جو ہے ہیلونیاز، دوسری میڈیسن پلمبم میٹیلیکم ہے۔ یہ پلمبم میٹیلیکم جو ہے یہ گردے کے سائز کو بھی نارمل کرتی ہے، گردے کا سائز جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، ایٹروفائی ہو جاتا ہے، تو اس کے سائز کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ ایل سیرم ہے، جب ہائپر ٹینشن ساتھ ہوتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا ہے نیفروپیتھی میں، اور گردہ فیل ہو جاتا ہے، GFR بہت کم ہو جاتا ہے، ایل سیرم جو ہے وہ GFR کو بڑھا دیتی ہے اور کڈنی فیلئر سے پیشنٹ کو نکال لیتی ہے۔ ایپس میلیفکا، یہ میڈیسن کڈنی فیلئر میں بڑی کامیاب میڈیسن ہے۔ یہ سویلنگ کو بھی کم کرتی ہے، فلوئڈ ریٹینشن کو بھی کم کرتی ہے، اور پھر الیکٹرولائٹ بیلنس بھی اس سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ایک میڈیسن ہے مورفینم، جو کڈنی فیلئر میں دی جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ کام کرتی ہے جب ڈیلیوری کیسز میں جب کڈنی فیلئر کا کیس ہوتا ہے تو اس میں مورفینم جو ہے بڑی کامیاب میڈیسن ہے۔